نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہوئے بغداد شریف پہنچے تو ہارون رشید نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ جب ہارون رشید کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ ہی شفیق زاہد ہیں؟ آپ نے فرمایا شفیق تو میں ہوں مگر زاہد میں نہیں ہوں۔ زاہد کا مطلب عبادت گزار ہوتا ہے۔ زاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت گزار۔ تو ہارون رشید نے آپ کو کہا کہ آپ ہی شفیق زاہد ہیں، یعنی آپ کی عبادت کا جو لقب لوگوں میں مشہور ہوا تھا وہ لگا کے آپ کو بولا۔ تو آپ نے کہا میں شفیق تو ہوں لیکن زاہد نہیں۔ ہارون رشید نے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہوش رکھ، حق تعالیٰ نے تجھے صدیق کی جگہ بٹھایا ہے۔ حق تعالیٰ نے تجھے صدیق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے صدق طلب کرے گا، اور فاروق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حق اور باطل کے درمیان فرق طلب کرے گا، اور ذو النورین کی جگہ بٹھایا ہے، تجھ سے حیا و کرم چاہے گا، اور علی المرتضیٰ کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے علم و عدل چاہے گا۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کا ایک مکان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک مکان ہے جسے دوزخ کہتے ہیں۔ خدا نے تجھے اس کا دربان بنایا ہے، اور 3 چیزیں تجھے دی ہیں، مال، تازیانہ اور تلوار۔ فرمایا ہے کہ مخلوق کو ان تینوں چیزوں سے دوزخ سے علیحدہ رکھ۔ جو حاجت مند تیرے پاس آئے مال سے اس کی اعانت کر، یعنی اس کی مدد کر تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، اور جو خدا کے حکم کے خلاف کرے اسے کوڑے سے تنبیہ کر، اور کسی کو مار ڈالے اس سے تلوار کے ساتھ قصاص لے، یعنی بدلہ۔ اگر ان کاموں کو تو نہ کرے گا تو قیامت کے روز تجھ سے باز پرس ہوگی، یعنی تجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، اور کچھ فرمائیے۔ اگر کسی جنگل میں تجھے پیاس لگے، اب شفیق زاہد صاحب کہنے لگے کہ بادشاہ اگر کسی جنگل میں تجھے پیاس لگے اور تم پیاس سے قریب المرگ ہو جاؤ، پیاس کی وجہ سے تمہاری موت آنے لگے یا تمہاری جان جانے لگے، تو اس وقت اگر تمہیں پانی کا ایک پیالہ کہیں مل جائے تو تم اس پانی کے پیالے کو کتنے میں خریدو گے؟ ہارون رشید نے کہا میں آدھی بادشاہت بھی دے کر خرید لوں گا۔ یہ جو میری بادشاہت ہے آدھی بادشاہت دے کر بھی خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پھر اس پانی پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور بالکل جاری نہ ہو یہاں تک کہ تم قریب المرگ ہو جاؤ، یعنی مرنے کے قریب ہو جاؤ، اور اس وقت کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ میں تیرا علاج کروں گا مگر اس شرط پر کہ اگر تمہارا پیشاب جاری ہو جائے تو آدھی بادشاہت لے لوں گا، تو تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ میں آدھی بادشاہت بھی دے دوں گا، آدھی بادشاہت بھی دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ لو کہ یہ حقیقت تمہارے بادشاہت کی ہے، تمہارے بادشاہت کی یہ حقیقت ہے کہ حق کی قیمت چند گھونٹ پانی کے، حق کی قیمت کیا ہے؟ چند گھونٹ پانی کے اور چند قطرے پیشاب کے ہیں۔ پھر اے ہارون رشید اس حقیر بادشاہت پر فخر کیا
हारून रशीद रोने लगा और कहने लगा, आप सच फरमा रहे हैं। फिर आपको बड़ी इज्जत व ताज़ीम के साथ रुखसत किया। सबक, पहले बादशाहों को अल्लाह वालों से बड़ी अकीदत थी। पहले के जो बादशाह होते थे, अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत होती थी, अकीदत होती थी, और वह अल्लाह वालों से पंदो नसाहें सुनने, यानी नसीहत की बातें सुनने और उन पर अमल करने के आदी थे। और ये भी मालूम हुआ कि मुसलमानों का अमीर, जो मुसलमानों का बादशाह होता है, खुलफाए राबिया रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जानशीन होता है। इसलिए उन्हें पाक लोगों के नक्शे कदम पर चलकर खालिक और मखलूक के हुकूक पूरे अदा करने चाहिए। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की नज़र में इस दुनिया और इसकी फ़ानी नेमतों की कुछ भी वक़ाअत नहीं, कुछ भी हैसियत नहीं। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं।